بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العظیم. یہ سورہ طلاق کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں. کل بھی آیتیں میں نے تلاوت کی تھیں. ان کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، تو خطاب اللہ کے سے لیکن پوری امت کو سنایا جا رہا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر طلاق دو اور ان کی عدت کو اچھی طرح حساب میں رکھو، گنتی کرو عدت کب ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے. اللہ سے رہتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں، مگر یہ کہ اگر فحش بہائی کریں گے، کھلا ہوا کوئی ایسا گناہ کریں تو جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، ان کو نکالا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں. جو بھی اللہ کے قائم کردہ حدود سے پھلانگ کر چلا جائے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اس کو خبر نہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی اور نئی صورت پیدا کر دے. نئے حالات کیا پیدا ہونے والے ہیں اللہ ہی جاننے والے ہیں. بس جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، عدت ختم ہو جائے، تو ان کو بھلے طریقے سے رکھ لو یا بھلے طریقے سے ان کو جدا کر دو. اور ان کو رکھ لینا بھی ہے یا جدا کرنا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے 2 عادل گواہوں کو مقرر کر دو کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں، اس کی طرفداری کرنے والے نہیں. یہ بات اس سے نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے. اور جو بھی اللہ سے ڈر کر کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے ساری مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ساری مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا تھا. اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے. ہم لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، ہوا نہیں تو ایسا نہیں، اللہ کا اپنا کام کر کے رہتا ہے. اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہی تقدیر کہلاتی ہے. تو یہ صورت کل آپ کے سامنے آئی تھی، تو اس کی تمہید کے طور پر کہ جو ہے قرآن ہمارا دین جو ایک مکمل دین ہے، جہاں عبادات کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے، وہاں معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، سیاسیات ہیں، سب کے بارے میں حکم احکام دی گئی. تو دوسرے جو چیزیں عبادت کے بارے میں تفصیل سے ہے، ایمان کے بارے میں کہاں تفصیل سے؟ 4 رکعت سے فرض پڑھو، ایسا کہاں ہے؟ اللہ کے زمانے دیکھ کر کرنے لگے ہم لوگوں نے. 4 رکعت پہ فرض ہیں اس میں پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو، 3، ایسا قرآن میں کہاں ہے؟ وہ رکعت ایسا پڑھنا ہے. تو قرآن نے صرف اصولی ہدایتیں دی، تمام امور کے تعلق سے اصولی ہدایتیں قرآن نے دی ہیں. لیکن یہ طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہے جزوی ہدایتیں بھی دی اس کے اندر، ڈیٹیلس بیان کی، کیونکہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. تو صرف ایک ایسا معاہدہ نہیں کہ بس جب چاہے آدمی توڑ دے، جب چاہے جی چاہے رکھ لے، جب چاہے توڑ دے، ایسا نہیں. اس کے ساتھ جو ہے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے اندر اس کو کچھ مذہبی رسم کے طور پر منایا جاتا ہے.
کچھ پوجا پاٹ کی جاتی ہے، کچھ وہ کیا جاتا ہے، کوئی مندر کو جا رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کچھ لوگ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تمام ہی مشکل ہے. تو اس کا تعلق جو ہے صرف عام معاملات کی طرح نہیں ہے، بلکہ خاص جو ہے نکاح تو ایک انسان اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے مذہب جوڑ جائے گا. تو اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے وسلم نے کتنے نکاح کی؟ 11 نکاح کی. نکاح میں سنت تھی، نکاح میری سنت فرمایا. تو جو ہے یہاں جو ہے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے اس کو عورت کو نبھانا ہے. یہ جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ رہ گیا. تو لیکن کبھی ایسی چیز پیش آتی ہے کہ دونوں نبھ نہیں سکتے، ایسی صورت میں جو ہے جدائی ہونی پڑتی ہے. تو وہ کیا ہے کام ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. نکاح کرنے سے بڑھ کر طلاق کا کام جاننا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کب ضرورت پیش آ سکتی ہے، لوگوں کو کیا بھی گڑبڑ کر دیتا ہے. تو اب ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں 99% بولا کہنا چاہیے کہ جو ہے صحیح طریقے سے کسی نے طلاق نہیں دی. 90% تو کہنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے کسی نے طلاق نہیں دی. غصے میں دیکھ پڑا وہ کو مولوی صاحب کو پڑھے، کسی پڑھے، کیا کرنا. دیکھیں تو ہمارے پاس تو 3 طلاق کے بعد ختم. 4 ائمہ کے پاس پوری امت کا اجماع ہے اس پر. معلوم کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بیوی ہمیشہ جدا ہو جائے گی، اللہ ہے کہ وہ کسی سے نکاح کرے، وہ طلاق دے، اس کی عدت گزرے، اس کے بعد پھر انہیں اور. تو مطلب ہے کہ یہ سب راستہ ہی بند کرنے کے لیے وہ سب ایک بار ٹیسٹ کر دیکھیں، ایک بار ہوا نہیں ہوا اور کیا ہے، اور کیا کر لینا ہے، وہ چھوڑ دو جانا. تو ایک غلط قسم کا جو گمراہ فرقہ ہے اس نے جو ہے وہ بتایا کہ جو 3 طلاق کے بعد کو ہم ایک مانتے ہیں. ارے کیسا مانتے تم لوگ؟ پوری امت ایک طرف، تم ایک طرف. پوری امت ایک طرف ہے اور تم ایک طرف ہے. تو پوری امت کی بات صحیح ہو سکتی، تمہاری بات صحیح ہو سکتی. بتاؤ عرب کا بھی مسئلہ کیوں نہیں معلوم ہے؟ نہیں، عرب کے علماء میں کوئی بھی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. یہ لوگ جو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بڑھ سکے پریشان ہے، کیا کرنا، 3 طلاق دے دیا ہوں میں. ارے 3 3:1 ختم. ایسا کیسا ہو سکتا؟ 3:1 ہے. 3 روپے 1 روپے کے برابر ہو سکتے ہیں. 3 روپے نہیں بھائی، 3 روپے کا 1 روپے کے برابر ہوتا ہے. 1 روپے کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام کا اجماع اس کے بارے میں، ہمارا نہیں. صحابہ کرام جن کی سمجھ رکھنے والے تھے کہ ہم وہیں بولو چیز بات. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کے درمیان جو ہے اس مسئلے کو طے کرا، اجماع ہو گیا. اس انگلش میں بولتے کانسنسس. پارلیمنٹ بیٹھ کے میجورٹی سے کوئی مسئلہ طے کے بعد میں ایک آدمی اس کے خلاف کرا تو مجرم ہوگا. وہ مجرم سمجھا جائے گا نہیں. جب مسئلہ طے ہو چکا ہے پوری اس کے اندر، تو ویسے ہی صحابہ کرام کا اجماع پوری امت پر حجت. وہ نہیں مان کے اس کر کے الٹی سیدھے کر کے لوگوں کو بہلا کے جو ہے نہیں ہم 3:1 لاؤ، ہم تم کو ملا دیں گے، لاؤ لکھ کر لاؤ، میں لیڈیز بنتا ہوں، لکھ کو لا کے. کہ مسجد میں آ گئے تھے ہمارے دوست آ کے سنائے، مسجد میں اس کو لکھا لیا کہ میں لیڈیز بنتا ہوں. تو لکھا کہ حدیث کے مطابق جو 3 طلاق 1 ہے جو تمہاری کو ملا. تو حرام کاری کا سرٹیفکیٹ مسجد میں بیٹھ کے دے رہے، حرام کاری کا سرٹیفکیٹ جو مسجد میں بیٹھ کے دے رہے ہیں لوگ. بیوی سے جو کام ہو رہا ہے وہ زنا ہے، اور اولاد نہ حرام اولاد پر. یہ حرام اولاد کی سب حرکتیں سب جو کر رہے ہیں، یہ جو چلا ہے ان کی غلط قسم کی حرکتیں. ارے خدا کے سامنے ایسا ٹھہرتا کوئی؟ بیٹے کے ذریعے سے خدا کے سامنے ٹھہرتا ہے اللہ کے سامنے؟ کبھی تجھ کو احساس کہاں ٹھہرا ہے؟ تو کس سے ٹھہرا ہوا ہے؟ پرسوں میں کتاب لا کے سنایا تھا، بلا ضرورت آپ کھجائیں گے تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب ضرورت ہے تو اس کی لمٹ مقرر کی گئی ہے. بلا ضرورت کھکارنا، کیا کس کے سامنے کھکار رہا؟ تو تیرے ساتھ سامنے کھکارتا کیا؟ تمہارا صاحب بڑا صاحب ہے بلا ہے، کھکار لگتا ہے سامنے. تو سنا تھا فتوی کتاب لا کے سنا تھا. ضرورت ہے، کھانسی آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، تو شریعت بھی سارے اللہ تعالیٰ کی مر کر دینا. سب ہماری کمزوری اللہ جانتے ہیں. کیا ان کا کس طرح ٹھہرنا ہے، کس طرح نماز ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے، او یہ ادھر بیٹھنا طریقے سے. ہم اللہ تعالیٰ کی نماز قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا. وہی میرا یہ کنکلوژن ہے، اللہ کی نماز قبول نہیں کرتا. چپ بھٹک بیٹھ کے چلے جاؤ بس. کب بھاگتے ہیں دیکھو، گنجی ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں. سنا ہے ہمیں کہ گنجی ٹوپیاں پہننا بھی یہ ہے، رکھنا نہیں مسجد کی طرف، مکروہ ہے. حرام نہیں بولو، مکروہ. دین میں ناپسند ہے. ایسی گنجی ٹوپیاں گھر میں رکھ سکتے تم ایسے، ایسا دھول لگی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے، ایسے پھٹکے ٹٹکے پہن کے ایسا ٹھہرتا ہے کارٹون بن کے. کس کے ٹھہرا ہے؟ تو خیر بہرحال وہ فرقے نے جو ہے 3 کو 1 بنا دیا ہے، جو بالکل غلط. 3 کو 1 بنانا بالکل غلط بات ہے، یاد رکھو. تو طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حلال ٹھہرائی اس کے اندر اللہ کو سب سے ناپسند طلاق ہے. طلاق دینے سے اللہ کا عرش جو ہے لرزنے لگتا ہے، نہیں اللہ کو جو ہے غصہ آ جاتا ہے. لرزنے لگتا ہے مطلب یہ. تو یہ کل یہ باتیں اتنی آئی تھیں تو مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بولے. پہلا حکم یہ ہے کہ
तल्लिक़ु इद्दत के अंदर तलाक देना है। इद्दत की मुराद जो पाकी में तलाक देना है, ऐसी अलग तलाक नहीं देना उसको मालूम। और इद्दत को गिनो, वहाँ से आज तुमने उस इद्दत के अंदर आदमी जो है पाकी के अंदर आदमी से मुबाशरत न किया हो, ऐसी पाकी इसके अंदर उसमें आदमी ने मुबाशरत नहीं की, बस के अंदर तलाक देना चाहिए। फिर एक ही देना चाहिए, एकदम 3 नहीं देना चाहिए। देगा तो हो जाएगी, पछताते बैठेगा। एक तलाक से भी जुदा हो सकती है नहीं बीवी, कितना जुदा हो सकती, 3 देने की जरूरत क्या है? जो काम आसानी से लगता है, अगर कभी मिलने की जरूरत पर क्या करेंगे वो लोग? 3 दिन बाद मिलना चाहता हूँ, मिल सकता नहीं। कितने लोगों का ये हाल है, 99% लोग क्या सब 3 दिन बैठेंगे। दूसरा हुक्म क्या है कि वहसुल इद्दत को गिनो, कब से इद्दत शुरू होगी उसकी, आज पाकी, ये पूरा पाकी का जो है कब इद्दत होगी, एक हैज आ गया, हाँ एक 3 हैज उसकी इद्दत। तलाक देने के बाद 3 हैज तक चाहे तो आदमी 1 तलाक दिया है, 2 तलाक दिया है तो ले सकता है। 3 तलाक के बाद 3 हैज आने के बाद जुदा हो जाएगी, ये इद्दत है उसकी। वला तुखरिजुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, और उनके घरों से मत निकालो। तो तलाक इद्दत के दौरान जो है उनका नान व नफ़का, उनका रहना खाना पीना सब मर्द की जिम्मे रहेगा। तलाक देके फौरन निकाल कर नहीं आता, इल्ला है कि जो है कोई ऐसी ब्याही हो गई है, वो खुद भी नहीं निकलना चाहिए। पता नहीं फिर उसके बाद रहने के बाद, करीब रहने के बाद दिल बदल सकता है, वो हो सकता है, हालात पैदा हो सकते हैं ना। तो ये तीसरा। तो इन सब के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के कायम करदा हुदूद है। जो इन हुदूद को फलांग कर चला जाएगा तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। अल्लाह का नुकसान होने वाला तुम्हारा नुकसान होता है। दीन के अहकाम पर अमल न करने से या खिलाफ वर्जी करने से अल्लाह को नुकसान नहीं होता, तुम्हारा नुकसान होता है। ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बाद ज़ालिका अमरा, तुम नहीं जानते कि शायद अल्लाह इसके बाद कोई और हालत पैदा करेगा। अब गुस्सा आया आदमी के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है, इसलिए कि तलाक दो। ठंडा बाद मिलना चाहे तो आसानी से मिल सकता है। तलाक रजी के अंदर आदमी आसानी से मिल सकता है। अगर 1 तलाक दिया है, 2 तलाक दिया है, तलाक रजी जो होती है 1 या 2, तलाक़ु मर्रतानी, तो तलाक रजी 2 मरतबा है। सूरह निसा के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर है। 1 मरतबा तलाक दिया है तो ले सकता है, 2 मरतबा दिया है, 3 मरतबा दिया तो ले नहीं सकता है। तो उसी इद्दत के अंदर है, 3 हैज नहीं दिए उसको, 1 हैज गया, 2, तीसरा हैज अभी नहीं हुआ तो और मिला ले सकता है, निकाह की जरूरत नहीं। 2 तलाक 1, 2 तलाक दिया है, 3 हैज भी गुजर गए तो उसके बाद फिर उसी से निकाह करके रह सकता है। उसी बीवी से निकाह करने के लिए कार्ड छाप को ये शादी हल बुक करने की ज़रूरत नहीं। 2 आदमी के सामने चले क्या शानदार शादियाँ हो रही हैं। अब शादी की बोलते थे मंगनी, वैसे मंगनी का रस्म इतना बड़ा एंगेजमेंट शानदार हो रही है। क्या मोहम्मद क्या करेगी, नबी का नमूना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। साहबा और नबी ने शादियाँ की, बताओ सब गैर मुस्लिमों की देखा देखी बस। एक कार्ड हमें दिखाया था लोगों और मजलिस में, 100-150 रुपये से कम नहीं वाले वो कार्ड है। तो अगर इद्दत हो गई है, पहली 1 तलाक 2 तलाक दिया, इद्दत भी हो जाने के बाद दोनों मिलकर और निकाह करके रह सकते। अगर 3 मरतबा तलाक दिया तो रजूजी नहीं कर सकता, ना मुद्दत इद्दत गुजरने के बाद इससे निकाह भी नहीं कर सकता। देख ये समझो पहली बात। तो तलाक के बारे में जो है ये है कि लफ्ज़ तलाक का इस्तेमाल किया है, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तू कौन की मैं कौन, कैसे बोलते हैं ना, चली जा, हाँ तरह से मेरे से ज़रा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये अल्फाज किस नियत से बोला है, सवाल तलाक की नियत से बोला तो तलाक है, ऐसे बोला तो उसका माना कुछ नहीं। लेकिन ऐसे अल्फाज के वक्त जो है बहुत सोच के कहना चाहिए आदमी, ये अल्फाज भी बहुत सोच के कहना चाहिए, दिल में क्या है। हाँ तो जो है ये तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नियत है तो भी तलाक हो जाएगी, ये भी समझो, बहुत डेंजर चीज़ है। तलाक बोलो सब नियत थी अगर नहीं होगा तो आप लाख बोलेंगे तो, लेकिन हमको वही फैसला करना पड़ेगा। तलाक तो बोला तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तलाक हो गया बस। तलाक का लफ्ज़ नहीं बोला है तो वहाँ फिर वो नियतों वाला अल्लाह के हवाले, क्या बोल रहा है, क्या नियत करा था, क्या नहीं है सब। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बाद ज़िक्र, तुम नहीं जानते कि शायद अल्लाह इस बात की और सूरत पैदा करेगा। पछताने लगेगा आदमी, अरे भाई क्या करना, बच्चे हैं फलां हैं, ये सब क्या करना, तो ले सकता है।
یہ فیصلہ ہی کیا ہے چھوڑو جانے دو، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی راستہ تمہارا راستہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ بات. اس کے بعد جو ہے اب وہ اپنی عدت کو پہنچ چکی ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، رکھ لینا ہے کہ نہیں رکھنا، سوچو فیصلہ. 3 مہینے 3 رئیس تو ملے تم کو، 3 مہینے تقریباً رکھ لینے کا فیصلہ کرنا ہے. تو بھی 2 گواہ کو لو. چپ اندر اندر ہی الٹا سیدھا ہوتا کام سے لے 2 گواہ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں. گواہ کون گواہ بننا ہے، کیا ہے، اس کی داڑھی کٹی منڈی گواہ نہیں بن سکتا. معلوم کیا صاحب انہوں بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے فقہ بول رہے ہیں گواہ بننے کے قابل نہیں ہے وہ. معلوم ہے داڑھی ان کی کٹی منڈی داڑھی انفٹ ٹو بی وٹنس. شریعت کے لحاظ سے انفٹ ٹو بی وٹنس. بہت بے تکلف سے جانے بڑھاتے رہتے ہیں، کٹاتے رہتے ہیں، وہاں جا کے حرم میں جانے کٹا رہے ہیں، منڈا رہے ہیں. کیا عجیب حال ہے لوگوں کا. تو گواہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے لو. اگر چھوڑ رہا ہے بھی تو لو، ملا جا رہا تو بھی لے لو. تو اچھے طریقے سے کرو. مارا توڑی جنگا جنگے رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، چھوڑنا ہے بھی تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. تو یہاں تک کہ جو ہے جس بھی کو طلاق دی اس کو بھی کچھ دے کے دلا کے رکھ سکتے ہو. اس کو مینٹیننس کر کے انہوں نے مطلب کڑا ہوا. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس بیچاری ٹوٹ گیا رشتہ ہے، کچھ اس کو بھی کم ہوگا وہ ہوگا، چلو کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ سکتے ہو. معروف مصنون طریقہ ہے اس کو ذلیل و خوار کر کے برا بھلا کرنا نکالو. اس نے اخلاق سے رخصت کرو. اور آیات سے ثابت ہے کہ چلتے وقت کوئی جوڑا وغیرہ دے دینا مستحب ہے. 7واں حکم ہے کہ روکنے یا آزاد کرنے کے 2 اختیار ہیں. طلاق کو رکھنا، اس کو جو ہے رکھنا ہی نہیں رکھنا سوچو. 3 طلاق دینا حرام ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی. 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. وہ مطلب الٹا کر رہے ہوں. حرام ہی چنے ہوتے ایسا نہیں ہے. حرام چیز کھا لے تو کھائے جاتی نہیں پیٹ کے اندر. کیا تو بہت بڑا ابھی بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً ہم جب پڑھتے تھے میڈیکل کالج اس وقت ہے، علماء کی جو ہے یہ بھی طلاق پر جو ہے یہ ہوا تھا. تو صرف غیر مقلدین ہی لگتے رہ گئے، باقی سارے ہمارے علماء کا یہاں بھی جو یہ ہوا طلاق کے بارے میں کہ جو ہے 3 طلاق جو ہے دینے کے بعد جو ہے بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی. پورے علماء کا، بڑے بڑے علماء کا، پورے ان کے مضامین آئے تھے. تو علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے ہمارے سوائے غیر مقلدین جو ہے 3 طلاق دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی. چاہے بیک وقت دے، دینا حرام ہے. نشہ میں دے، غصے میں دے. کیا پیار محبت میں طلاق دیتا کیا؟ نہیں جی غصے میں بولا انہیں تو پیار محبت میں طلاق دیتا ہے. سوچ سب غصے میں چھونے کام ہے نہیں ہے. منہ سے بولا تو ہوتا کیسا؟ تو کیسے بولتا بولا کیسے بولتے ہیں مانا منہ سے بولیں گے نہیں. جن نے قبول کیا منہ سے بولا کہ نہیں تو نہیں. ایسے عجیب سی سوالت کرتے ہیں. کیا منہ سے بولے تو کیسا ہوا؟ تمہیں ماننا تو تمہارے ماننے پر نہیں ہے. طلاق اکثر مرد کو ہے. ایجاب قبول میں الگ ہے، عورت بھی قبول کرنا مرد بھی قبول کرنا، وہاں ایسا ہے. یہاں نہیں ہے. طلاق اکثر اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے. اور جذباتی ہے، کچھ چیز کیا ہے وہ جلدی کو توڑ دیتے. اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے عقلمند بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، اس لیے طلاق اختیار مرد کو ہے. تو عورت کی قبول کرنے نہیں کرنے کا سوال ہی طلاق دینے کے بعد ہو گئی. ہمیں قبول نہیں کرے بیٹا انہیں دیتا کہ نہیں، کتنی دیتا کہ نہیں، 100 دیتا کہ نہیں، 1000 دیتا کہ نہیں. تو بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. آپ غور سے سنیں اور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے کام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.